نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال تمہارے نفسوں میں سے. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، کیا ہے تمہارے لیے تمہارے غلاموں میں سے کوئی شریک، فیما رزقناکم، اس میں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، فأنتم فیہ سواء، پس تم اس میں برابر ہو، تخافونہم کخیفتکم انفسکم، ان پر تم خوف کرتے ہو جیسا کہ خوف کرتے ہو اپنے نفسوں کا. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہوں. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ اتباع کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اپنی خواہشات کی بغیر علم کے. فمن یہدی من اضل اللہ، بس کون ہدایت دیتا ہے جسے اللہ گمراہ کرے. وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے نہیں کوئی مددگار. فاقم وجہک للدین حنیفا، پس قائم رکھ اپنا چہرہ اس دین کے لیے جو یکسو ہونے والا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں کوئی تبدیل کرنے والا اللہ کی تخلیق کو. ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. منیبین الیہ، رجوع کرنے والے ہو جاؤ اسی کی جانب. واتقوہ، اور ڈرو اس سے. واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز کو. ولا تکونوا من المشرکین،
اور نہ ہو جاؤ شرک کرنے والوں میں سے، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ان لوگوں سے جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہو گئے گروہوں میں، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو ان کے پاس ہے اسی پر خوش ہونے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الروم کا چوتھا رکوع آیت نمبر 28 سے لے کر 32 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل مسئلہ توحید اور قیامت کے اس بات پر دلائل عقلیہ بیان ہوئی، اور آج کے سبق میں توحید اور شرک کی بہت خوبصورت مثال اللہ نے ارشاد فرمائی، ایسی مثال جو ہر آدمی کو سمجھ میں آ جائے، اور جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، بات نکھر کر سامنے آ جائے۔ خلاصہ اس مثال کا یہ ہے کہ دنیا میں چونکہ عرب کے اندر تو بہت زیادہ یہ رواج تھا کہ لوگوں کے پاس غلام ہوتے تھے، کوئی مالک ہیں اور کوئی غلام ہیں۔ یہ جو دو قسم کے انسان تھے، آزاد اور غلام، اللہ فرماتے ہیں کہیں تم نے دیکھا ہے کہ کسی آزاد آدمی نے اپنے غلاموں کو اپنی جائیداد میں، اپنے مال و متاع میں شریک کر لیا ہو؟ مثلاً اس کے پاس 10 مربع زمین ہے، انہوں نے کہا 5 مربع میرے غلام کے ہو گئے اور 5 میرے ہو گئے، یہ جو میری کوٹھی ہے اس کے 2 حصے کرتے ہیں، آدھی میرے غلام کی ہو گئی اور آدھی میری ہوگی۔ بڑے سے بڑا سخی بھی کیوں نہ ہو، بالکل اپنے برابر کسی کو، اپنے غلام کو شریک نہیں کرتا۔ اتنا کرے گا، اس کو کھانا اچھا دے دے گا، اس کو لباس اچھا دے دے گا، اس کے ساتھ خوب تعاون کرے گا، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ جناب جہاں پر وہ خود بیٹھا ہے اپنی مسند کے ساتھ غلام کو بٹھا لے، اور جہاں پہ غلام باہر پہرا دے رہا ہے وہاں پہ جناب یہ بھی ڈنڈا اٹھا کے باہر کھڑا ہو جائے۔ ایسے کوئی نہیں ہوتا، ایسے کوئی نہیں کرتا کہ آقا اور غلام برابر ہو جائیں اور کام اور کاج اور اپنی جائیداد اور اپنا سب کچھ آپس میں بانٹ لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کہ ہوتا ہے جی؟ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب انسان ہو کر اپنے غلاموں کو اپنے کام میں، اپنے کاج میں، اپنے کاروبار میں شریک نہیں کرتا، بھلا انسان رب کے شریک کیسے بنتا ہے؟ اتنی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی؟ انسان کو اپنا شریک نہیں بناتا تو رب اپنی مخلوق کو کیسے شریک بنا لے گا؟ اتنی بات تو سمجھو۔ فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم، بیان کی اللہ نے مثال تمہارے ہی نفسوں میں سے، یعنی تمہارے سمجھانے کے لیے اللہ نے تم ہی میں سے مثال بیان کی۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، ملکت ایمانکم کا لفظی معنی جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، مراد ہیں غلام۔ کیا ہے کوئی تمہارے غلاموں میں سے کوئی شریک، فیما رزقناکم، اس میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے، ہمارے رزق دیے ہوئے میں سے کیا تمہارے غلام تمہارے شریک ہیں؟ اور شریک بھی اس طرح کے کہ فانتم فیہ سواء، کہ تم اس میں برابر ہو جاؤ، تم اس میں، جیسے اس گھر کا میں مالک ہوں ایسے میرا غلام بھی مالک ہے،
جیسے پراپرٹی کا میرے پاس اختیار ہے، بالکل اسی طرح جناب میرے غلام کے پاس بھی اختیار ہے۔ ایسے ہوا ہے کبھی؟ فرمایا تخافونہم کخیفتکم انفسکم، اس غلام کو تم نے اس درجے پر پہنچا دیا کہ جیسا کہ روب داب، جیسا کہ حیت، جیسا کہ ہیبت آزاد لوگوں کی ہے، ایسے ہی تم نے غلام کو بھی دے رکھی ہو کہ تم ڈرتے ہو جیسا کہ اپنی ذاتوں سے ڈرتے ہو، یعنی اسی طرح برابر روب داب اس کا بھی بن گیا ہو۔ یا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے تخافونہم کخیفتکم انفسکم، کہ تم ان کی جانوں پر بھی ایسے خوف کرتے ہو جیسے اپنی جانوں پر خوف کرتے ہو۔ مثال کے طور پہ ایک مالدار آدمی ہے، اس کے غلام ہیں، اس کا کاروبار ہے، اس کی کوٹھیاں ہیں، اس نے اپنی حفاظت کے لیے گنمین رکھے ہیں، باڈی گارڈ رکھے ہیں، مثلاً 5 باڈی گارڈ ہیں جناب، جو ہر وقت اسلحہ لے کر اس کے گرد گھومتے ہیں تاکہ اس کی حفاظت ہو۔ کبھی کسی نے کیا ہے کہ اپنے غلام اور چوکیدار کے لیے بھی 5 باڈی گارڈ رکھ لیے ہوں؟ چلو 5 تو میرے اور 5 اس کے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں تخافونہم کخیفتکم انفسکم، کہ تم ان پر بھی ایسے ہی خوف کرتے ہو جیسے اپنی جان پر خوف کرتے ہو۔ نہیں کرتے ہو نا؟ فرمایا کہ تم غلاموں اور اپنے درمیان فرق رکھنا چاہتے ہو، تو میں رب مخلوق اور خالق کے درمیان کوئی نہیں فرق رکھنا چاہتا کہ جناب اللہ کا بھی سجدہ کر لو اور میرے مخلوق میں سے بھی کسی کا سجدہ کر لو، اور کبھی اللہ کی پکار کر لو اور کبھی مخلوق میں سے کسی کی پکار کر لو، اور کبھی اللہ کو مشکل کشا کہہ دو، کبھی اللہ کے بندوں کو مشکل کشا کہہ دو، کبھی اللہ کو حاجت روا کہہ دو، کبھی مخلوق خدا کو حاجت روا کہہ دو۔ اتنی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی جب انسان کو اپنے اختیارات میں شریک نہیں کرتا، تو رب نے بھی اپنے اختیارات میں کسی کو شریک نہیں کیا ہوا۔ مشرکین جب تلبیہ پڑھتے تھے نا حج کے موقع پر، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اب تلبیہ تو یہ ہے نا، وہ یہاں پہ آگے کہتے ہیں اللہ، مگر وہ تیرے شریک ملکہ، جن کو تو نے ملک عطا کیا ہوا ہے، بس وہ تو شریک ہیں اور کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو تمہارے مملوک ہیں، تمہارے غلام ہیں، وہ تمہارے شریک نہیں، تو میرے بندے میرے کیسے شریک بن گئے؟ اتنا تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی؟ فرمایا کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہوں، جن کے اندر عقل ہو، جو بات کو سمجھ سکیں، وہ سمجھ جائیں گے واقعی میرے رب کا کوئی شریک کوئی نہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ ظالموں نے اتباع کی اپنی خواہشات کی بغیر علم کے۔ اتنی واضح مثال کے باوجود بھی ظالم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، پس اسے کون ہدایت دے جسے اللہ گمراہ کرے؟ یہ ایسی گمراہیوں میں بھٹک گئے ہیں، پھر اللہ نے کہا جاؤ پھر بھٹکتے رہو۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا پھر ان کو کوئی ہدایت دینے والا کون ہے جی؟ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار کوئی نہیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یہ تو بات تھی ان ظالموں کی۔ اب ہمیں کیا حکم ہے؟ فرمایا تو قائم کر اپنا چہرہ للدین حنیفا، اس دین کے لیے جو یکسو ہونے والا ہے، ایک اللہ کی طرف، ایک رب کے سامنے جھکنے والا ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کے آگے جھکایا ہے جو آسمانوں کو بھی بنانے والا، زمین کو بھی بنانے والا۔ جھکایا تو ہے لیکن کیسے؟ حنیفا، یکسو، ایک طرف ہو کر، یہ نہیں کہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر، ادھر بھی سجدہ کر لیا ادھر بھی کر لیا۔ فرمایا ایسا نہیں، یکسو ہونے والا۔ اقبال نے کہا زباں پہ تیرے آیا ایاک نستعین بھی رہی، بتوں کے آگے مگر تیری جبین بھی رہی۔ ادھر ایاک نستعین بھی پڑھتا رہا اور ادھر غیر اللہ کے آگے جبین بھی جھکاتا رہا۔ اس طرح کا نہیں، یکسو، حنیف، حنیف مانا یکسو، ایک طرف کا ہو کے رہ جائے، شرک کو چھوڑ دے۔
فرمایا فاقم وجہ کا للدین حنیفا، قائم رکھ اپنے چہرے کو اس دین کے لیے جو یکسو ہونے والا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور یہی توحید کا دین، یہی وہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ سارے لوگ جب پیدا ہوئے دین توحید پر پیدا ہوئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہی فطرت ہے جس پر اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اکثر لوگ جانتے۔ اللہ فرماتے میرے دین کی، میری وحدانیت پر یقین رکھنے والے بن جاؤ، اور تمہاری حالت یہ ہو منیبین الیہ، رجوع کرنے والے ہو میرے دربار کی طرف۔ بھوک لگے تو کس سے رزق مانگنا ہے جی؟ کاروبار بند ہو جائے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ صحت کس سے مانگنی ہے؟ منیبین الیہ، کوئی پریشانی آئے میرے در کی طرف آنا ہے، رجوع میری طرف کرنا ہے۔ بچے کو پیسے ضرورت ہے، ابو پیسے دے۔ بچے کو کسی نے تھپڑ مارا، ابو مجھے فلانے نے تھپڑ مارا ہے۔ بچے کو کوئی مسئلہ ماں باپ کو بتاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم میرے بندے ہو نا، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتایا کرو، منیبین الیہ۔ اس کا آسان لفظ میں یوں مطلب سمجھو تو کتنی لذت آتی ہے۔ رب کہتا ہے تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتایا کرو، منیبین الیہ، میری طرف رجوع کیا کرو۔ شاید تیرا باپ تیری فریاد سن کر پوری کرنے کی ہمت اور قوت نہ رکھتا ہو، ماں نہ رکھتی ہو، لیکن میں تو پھر خزانوں کا مالک ہوں، میں تو پھر سارے اختیارات کا مالک ہوں۔ منیبین الیہ، لہذا رجوع کرو تو کس کے دربار کی طرف؟ واتقوہ، اور ڈر بھی میرا دل میں رکھو، مجھ سے ڈرتے بھی رہو، تقویٰ بھی اختیار کرو۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ اگر میرے عبادت گزار ہو تو کبھی نماز کو مت چھوڑنا۔ یہ نہیں اتوار والے دن چھٹی ہوئی تو ادھے نمازی غائب ہو گئے جناب، کیونکہ آج چھٹی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے حکم کے آگے اٹھنا مشکل ہے۔ اقبال نے کہا کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تمہیں نیند پیاری ہے نا، اور جناب طبع نازک پہ قید رمضان بھاری ہے، تمہیں قید رمضان بھی بھاری لگتی ہے۔ اور ایک موقع پر اقبال نے بہت خوبصورت کلام کہا۔ اقبال کہتے ہیں گنگ ہو گئی میری زباں آج کچھ کہتے کہتے، گنگ ہو گئی میری زباں آج کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ توفیق نہ ہوئی، ہاں یہ بات نہیں کہ مجھے اس پر یقین نہیں، یہ بات نہیں کہ مجھے اس پر یقین نہیں، بس شرم سی آتی ہے صاحب ایمان کہتے کہتے۔ توفیق نہ ہوئی مجھے ایک وقت نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ ایک کافر نے جو مجھ سے پوچھا ہے کون سا مہینہ، میں شرم سے پانی پانی ہو گیا رمضان کہتے کہتے۔ اور میرے گھر کی شلف پر پڑی کتاب کا جو پوچھا، یعنی ایک کافر نے میرے گھر کی شلف پر کتاب جس کے اوپر مٹی لگی کبھی کھولا جو نہیں، میرے گھر کی شلف پر پڑی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ سن کر چپ سی سادھ لی اقبال اس نے، لگا یوں کہ رک گیا مجھ کو حیوان کہتے کہتے۔ فرمایا کہ اس نے کہا پھر تم اگر قرآن کا یہ حشر کر دیا ہے تو پھر انسان کہلانے کے قابل تو نہیں ہے نا، اپنے مذہب کی کتاب کا یہ حال کر دی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز میرے بندے ہو، بندہ رب کا ہو اور پھر رب کے در پہ سجدہ کرنے نہ آئے، رب بلائے اور آئے نہیں، اور دعویٰ بندگی کا ہو۔ یہاں تو مالک بلاتا نہیں ہے، وہ صرف بیل بجاتا ہے، اور ملازم باہر بیچارہ چائے پی رہا ہوتا ہے یا دوست کے ساتھ کھڑا بھاگ کر جاتا ہے، چائے ادھر چھوڑ دیتا ہے، دوست کو ادھر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ مالک نے بیل دی ہے، حالانکہ وہ عارضی مالک ہے، وہ افسر ہے صرف،
صرف تھوڑا سا اس کا عہدہ بڑا ہے، جو تیری جان کے ذرے ذرے کا مالک ہے، وہ تجھے آواز دے کر کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جا نماز کی جانب، اور تم گپ شپ میں نماز کیوں رہ گئی جی؟ وہ جی بندہ بیٹھا ہوا تھا اس لیے رہ گئی۔ نماز کیوں رہ گئی جی؟ بس جی وہ ذرا سستی ہو گئی تھوڑی سی جی، بس کمزوری ہے نا جی، کیا کریں جی، معمولی معمولی بہانوں پر اللہ کی نماز چھوڑ دی، پرواہ بھی نہ کی کہ کون بلا رہا تھا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ، رجوع بھی میری جانب کرو، تقوی بھی دل میں میرا رکھو، اور نماز کو قائم بھی کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں سے نہ ہو جاؤ، خالص توحید والے بن جاؤ۔ اللہ ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ کیونکہ شرک تو سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ نمازیں پڑھی، روزے رکھیں، حج کیے، زکوٰۃ کیے، بڑے کام کیے، اگر شرک آ گیا تو سارے اعمال کیا ہو گئے جی؟ ضائع ہو گئے۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ان مشرکوں کی مثال اللہ دیتے ہیں جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اللہ کے احکامات کو ٹکڑے ٹکڑے کر، اور گروہوں میں بٹ گئے۔ آج اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور معاف فرمائے۔ امت مسلمہ کی مجموعی حالت یہی ہے کہ وہ فرقوں میں بٹ چکے ہیں، اور اتنی لڑائیاں ہیں خصوصاً اپنی ذاتی فروعی مسائل میں، اتنی لڑائیاں ہیں کہ ہر گروہ دوسرے گروہ کو برداشت نہیں کر رہا، اور اسی میں لڑ لڑ کے اپنی ساری توانائیاں برباد ہو گئی ہیں، اپنی ساری صلاحیتیں برباد ہو گئی ہیں، اور کفر دندناتا پھر رہا ہے۔ کافروں کا جب دل کرتا ہے کسی علاقے پر اٹیک کر دیتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ خون کی ہولی کھول دیتے ہیں، کھیل لیتے ہیں، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے مکانات کو مسمار کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، اور ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے کہ یا اللہ رحم فرما۔ اور اس کے بعد ہماری جو محنت ہے وہ اسی میں لگی ہوئی ہے کہ فلانا اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے، آپس میں پھر لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپس میں لڑتے رہے اور فرقے فرقے ہو گئے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور گروہ گروہ ہو گئے، تو پھر کفر کی تو موجیں لگ گئی نا۔ اللہ امت مسلمہ کو اتحاد نصیب فرمائے۔ آمین۔ رب نے کہا ہے کہ فرقوں میں مت بٹو، من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ دیکھو اختلاف ہوتا ہے، مسائل میں بھی ہے، رائے میں بھی ہے، اختلاف مذموم نہیں، اختلاف برا نہیں ہے، لیکن اس اختلاف کو انتشار بنا لینا، دین نام جھگڑوں کا نہیں ہے، دین نام تو سیکھنے سکھانے کا ہے۔ دین نام، ایک آدمی مجھے کہتا ہے یہ جو ابھی آپ نے بیان کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں کرنا چاہیے، میں نہیں مانتا، تو میرا ذمہ یہ نہیں کہ میں اینٹ اٹھا کے اس کے سر پہ ماروں، میں اسے بٹھاؤں، یار دیکھو یہاں بھی لکھا ہوا ہے، یہاں بھی لکھا ہوا ہے، پھر بھی وہ نہیں مانتا، پھر یا اللہ اس کو سب ہدایت دے۔ میں نے تو کوشش کی ہے، دین تو سیکھنے سکھانے کا نام ہے، دین جھگڑوں کا نام نہیں، دین کسی پر اٹیک کرنے کا نام نہیں۔ ممبر و محراب اس لیے نہیں ملے ہیں کہ بندہ بازو اوپر کر لے اور دوسری مسجد والے مولوی کا رگڑا نکالے اور ان نمازیوں کو رگڑا نکالے۔ ممبر و محراب کا یہ مقصد نہیں ہے، مسجد کے تقدس کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ جناب دوسروں پر اٹیک کے اور جھگڑے اور فساد، اور ان نمازیوں کو ان کے خلاف اور ان کو وہ ان کے خلاف، اور ایک فساد برپا کر دیا جائے۔ دین اس چیز کا نام بولو نہیں ہے۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اللہ کہہ رہے ان لوگوں میں سے مت ہو جانا جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، گروہوں میں بٹ چکے ہیں، اور کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو بھی اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہونے والا ہے۔ کہتا ہے باشو سب کچھ تو میرے پاس ہی ہے، فلانا تو انج رہ گیا، وہ تو بالکل ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، اصل تو تیر میں مار رہا ہوں، اصل تو میں کام کر رہا ہوں۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا اگر دین کے ایک جز اور حصے پر میں نے عمل کر لیا تو میں اللہ کا احسان سمجھوں، اگر وہ دوسرا نہیں کر رہا تو میں کوشش کروں چلو وہ بھی کرنے پہ آ جائے۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جناب میں خوش ہو گیا، وہ یہ جو لفظ ہے نا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو بھی اس کے پاس ہے خوش ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ایک شاعر نے شعر ملا، ایک مصرع تو یہی آیت رکھی ہے اور دوسرا اپنا اس نے شعر کا مصرع بنایا، کہتا ہے عاقل بخرد نازاں، عاقل بخرد نازاں، مجنوں بجنوں، کل حزب بما لدیہم فرحون، عقل والا عقل پہ خوش ہے اور پاگل اپنے جنون پہ خوش ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، جو کچھ ہے اس پہ خوش ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے اور مل کر کفر کے خلاف لڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔